27واں پارہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ افرأیتم، کیا بھلا تم نے دیکھا، ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس بچے کو، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا اور ان کے انجام کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ مقربین لوگوں کا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دوسرا گروہ اصحاب الیمین کے جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا وہ بدبخت لوگ کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان لوگوں کے کھانے اور پینے کا ذکر کیا۔ کھانے میں زقوم ہوگا، پینے میں کھولتا ہوا پانی ہوگا، فقطع امعاءہم، پئیں گے تو ان کی آنتیں پیٹ سے سب کچھ باہر نکل جائے گا، پھر فرشتے وہ اٹھا کر ان کے منہوں میں ڈالیں گے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اور ان 3 گروہوں کا انجام ذکر کرنے کے بعد آج اللہ کریم نے اپنی قدرت کے 4 عظیم کارنامے بیان کر کے اللہ کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم اللہ کی توحید کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اللہ کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے، اور اسی طرح اس بات پر بھی استدلال کیا کہ دیکھو دوسری بار بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ چونکہ مشرکین مکہ اس بات کے منکر تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو اللہ نے 4 دلائل بیان کر کے 4 کارنامے بیان کر کے اللہ نے دعوت فکر دی کہ ذرا سوچو تو صحیح یہ کام کون کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس بات کی کہ خالق اللہ ہے۔ یہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، تو اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا مگر اس میں انسان کا واسطہ رکھا۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو مادہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا کہ جو تم ٹپکاتے ہو اور مادہ بچہ دانی میں پہنچتا ہے، پھر 3 اندھیریوں میں اللہ اس کی تخلیق کرتے ہیں،
اور کامل بچہ اللہ کریم اس سے بناتے ہیں، اور پھر 4 مہینے کے بعد اور اس بچے میں روح ڈلتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ مومنون میں اللہ نے انسان کی اس پیدائش کو ذکر کیا۔ اے انسان ذرا غور تو کر، تیری پیدائش کے مرحلے کیا ہیں، ان چیزوں میں غور کر، تو میرا انکار کیوں کرتا ہے؟ سورہ مومنون ہے آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے یا مٹی کے خلاصے سے۔ یہ حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے عام انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے بنایا انسان کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ میں، یعنی ماں کے رحم کے اندر۔ ثم جعلناہ نطفہ، اس کو ہم نے رحم مادر میں رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے بنائی بوٹیوں میں، گوشت میں ہڈیاں بنائیں، سارا گوشت تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں سے میں نے ہڈیاں بنائیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر چڑھایا ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو ایک اور پیدائش میں۔ فتبارک اللہ، بس برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین، جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ ثم جعلناہ نطفہ، کہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، تقریباً 4 ماہ میں بچے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، شکل و صورت بن جاتی ہے، اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے وجود سے زیادہ عجیب چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ حقیر قطرے سے اللہ نے انسان کی پیدائش اس قطرے سے کی، مگر چونکہ انسان روز پیدا ہوتے ہیں اس لیے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز میں، انسان کی پیدائش میں کوئی غور ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس سے زیادہ عجیب چیز کوئی بھی نہیں ہے اگر انسان غور کرے، اس لیے اس چیز میں تعجب کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ سب سے تعجب والی چیز یہ ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہے انسان اپنی پیدائش پہ غور کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس انداز سے میں نے انسان کو پیدا کیا، تو میں نے جب پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں میرے لیے۔ تو فرمایا اس انداز میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ نا، جو اللہ کے ساتھ تم جن کو شریک کرتے ہو، کیا وہ ایسے انسان کی پیدائش کر سکتا ہے؟ کون بھلے اس مراحل سے گزار کے ایک بچہ اللہ پیدا کرتے ہیں، انسان بنتا ہے، تو یہ انسان کی پیدائش فرمایا غور کرنے کی چیز ہے، سب سے زیادہ دنیا میں تعجب والی چیز ہے تو انسان کی پیدائش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کون پیدا کر سکتا ہے؟ تو جو انسان کو ان مراحل سے گزار کر پیدا کر سکے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تب بھی اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، ہر انسان کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ آیت نمبر 60 میں نحن قدرنا بینکم الموت،
وما نحن بمسبوقین، ہر انسان کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا، کوئی بھی اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہیں تو موجودہ انسانوں کی شکلیں مسخ کر دے۔ فرمایا الا ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم بدل ڈالیں تمہاری صورتوں کو، اللہ تبدیل کر سکتے ہیں، مسخ کر سکتے ہیں، خنزیر اور بندر بنا دے اور موجودہ انسان کی جگہ دوسرے اللہ لے آئے، یا انہی لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے مٹا دے، رب کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل میں ایک قوم کو احکام کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا، یاد رکھیں اس امت میں بھی لوگ بندر اور خنزیر بنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ اس امت میں بھی لوگ بندر اور خنزیر بنیں گے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وہ جو لوگ بندر اور خنزیر بنیں گے وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ تو کیا، یصلون و یصومون، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے، وہ حج بھی کریں گے، اور لیکن گانے سننے کے بڑے شوقین ہوں گے۔ فرمایا کہ رات کو گانا سنتے سنتے سوئیں گے، صبح کو بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ مغربی قوموں نے مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ دیا، یہ چیزیں اتنی عام ہو گئیں، آج کوئی معاذ اللہ کفریہ کلمہ کہتے ہیں کہ گانا تو روح کی غذا ہے، معاذ اللہ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ گانا کبھی یہ روح کی غذا نہیں، روح اوپر سے آئے گا، اور انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، تو جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں ضروریات رکھی ہیں، اور روح جو ہے اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، تو روح کی غذا بھی اوپر سے ہے، وہ اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ نے روحانیت کو بھیجا، یہ روح کی غذا یہ رب کا کلام ہے، اور یہ کہنا یہ اچھا کلمہ نہیں ہے، اور لوگ اس گانے کو اس طرز پر لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال الغناء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی مٹی میں پڑتا ہے پانی اور زرخیز میں کھیتی جلدی اگتی ہے، تو فرمایا اسی طرح گانا بھی انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو مغربی قوموں نے مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ دیا، عقائد بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے، تعظیم و تمدن بگاڑ دیا، مسلمان اپنے اسلام سے دور ہو چکا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، الا ان نبدل امثالکم، ہم بدل ڈالیں تمہاری صورتوں کو اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں تمہیں، اور میں اللہ ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے یہ بات یوں ختم فرمائی کہ جب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو پھر دوسری پیدائش کو کیوں نہیں مانتے؟ دوسری مرتبہ کی زندگی کو کیوں نہیں مانتے؟ مشرکین دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بڑا تعجب کرتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ کہنے لگے مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، کوئی زندہ نہیں کر سکتا، یہ دوبارہ کی زندگی نہیں ہے، اس چیز کے منکر ہوتے تھے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کو تم مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، تو دوسری مرتبہ کو کیوں نہیں مانتے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا تو دوسری بار وہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں پہلی دلیل اللہ پاک نے انسان کی پیدائش پر غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان چیزوں میں غور کرو اور اللہ کی توحید کو مانو۔ دوسری بار پیدائش کو بھی اللہ کا حکم ہے، اس چیز پر بھی ایمان لے آؤ۔ فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا،
فلولا تصدقون، پس تم کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ افرأیتم، کیا بلا تم نے دیکھا؟ ما تمنون، جو تم ٹپکاتے ہو۔ اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم پیدا کرتے ہو اس کو، یعنی بچے کو؟ ان مراحل سے گزار کے کیا لوگوں تم پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا، ہم نے مقدر کی، بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز آنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا بھی ہم نے کیا، موت بھی ہم دینے والے ہیں، ہمیں کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ الا ان نبدل، اس بات پر یہ کہ ہم بدل ڈالیں، امثالکم، تمہاری صورتوں کو مسخ کر ڈالیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَنُنشِئَكُمْ، اور نئے سرے سے ہم پیدا کریں تمہیں، فیما، اس میں جو لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، النشأۃ الاولیٰ، پہلی دفعہ پیدائش کو۔ اے لوگوں، پہلی دفعہ کی پیدائش کو تم سارے مانتے ہو، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ مشرک بھی یہی کہتا تھا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے پہلی دفعہ پیدائش کو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ فرمایا جب تم مانتے ہو کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا وہ اللہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔